اس کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے کچھ یہودی پادری عبداللہ ابن ابی اور دوسرے منافقوں سے مل کر، یعنی یہ ملتے بھی تھے، اس طرح میٹنگز بھی کرتے تھے، آپس میں بیٹھتے تھے، مشورے کرتے تھے، تو ایک دوسرے سے اسلام کی برائیاں کرتے تھے۔ ایک طرف منافق تھے، ایک طرف یہودی تھے، کافر، اسلام کے خلاف مشورے کرتے تھے، اسلام کے خلاف جو ہے وہ ایسے طریقے ڈھونڈتے تھے کہ جس سے اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، اور ایسے ایسے طریقے ہونے چاہیے کہ جس سے اسلام سے لوگ متنفر ہوں کہ معاذ اللہ یہ دین ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح کے پروگرام بناتے تھے، اور اس سلسلہ میں پھر وہ اپنا مال اور پیسہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوتا تھا، دیتا تو سب کو اللہ ہی ہے، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو، رزق اسے بھی اللہ ہی دیتا ہے، تو وہ مال پیسہ وہ خرچ کدھر کرتے تھے؟ اسلام کی مخالفت میں، اسلام سے متنفر کرنے میں لوگ اس طرف وہ مال پیسہ خرچ کرتے تھے۔ اور رب ذوالجلال نے اس وقت آیا مبارکہ نازل فرمائی، الم تری الی الذی اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جن کو کتاب سے ایک حصہ ملا؟ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی خریدتے ہیں، وہ گمراہ ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کتاب بھی ہے اللہ کی، اور کتاب وہ پڑھتے بھی ہیں اور اس میں منع ہے یہ، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ پیسہ خرچ کر کے گمراہی خریدتے ہیں۔ اور یہ گمراہی صرف اس وقت کے لحاظ سے نہیں، اس وقت سے لے کے یہ قیامت تک کے لیے ہے، کہ آج تک یہود و نصارہ اور طاغوتی طاقتیں مال پیسہ لگا کے اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو مسلمان بندے جو ہیں وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، پیسے کا لالچ دے کے، دنیاوی چیزوں کا لالچ دے کے، عہدوں کا لالچ دے کے، اس طرح کر کے کوئی بندہ ماڑا ہے تو اسے گھر بنا کے دے دیا، اس کا آگے کوئی اس طرح کے ریسورسز بنا دیے کہ اس کے رزق کا ذریعہ بن جائے، اور پھر سپورٹ کرتے رہے، پیسہ لگاتے رہے۔ اور یہ سارا پیسہ وہ جب لگاتے ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں لگاتے کہ وہ آپ کا بھلا کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے سے کوئی احساس ذمہ داری کر رہے ہوتے ہیں، یا احساس ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہم انسان ہیں اور ایز اے انسان ہمیں دھیان، بولی یہی بولتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت ہے یہ، لیکن حقیقت میں اندر کھاتے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ انہی انسانوں کو اسلام کے مخالف استعمال کرتے ہیں۔ ان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں علماء بھی ہوتے ہیں جو خریدے جا چکے ہوتے ہیں، ان میں عوامی لوگ بھی ہوتے ہیں، ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان میں مرد بھی ہوتے ہیں، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جو لوگ قرآن و سنت کو جانتے ہیں، جب کردار دیکھتے ہیں تو وہ کسی حد تک جج کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اسلام کے حامی نہیں لگتے، یہ اسلام کے مخالف لوگ ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے ماحول میں ہم دیکھیں تو جیسے یہ عورتوں کے مارچ کرائے جاتے ہیں، عورتوں کی دوڑیں لگوائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں کتنے لوگ بول رہے ہوتے ہیں حمایت میں، یعنی یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ فلاں ہونا چاہیے، حالانکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو اجازت نہیں دی۔ جب اسلام نے عورت کو اجازت نہیں دی تو پھر یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ سارا کچھ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے۔ اب ان کے بینر بنوانے کے لیے، ان کے اشتہار بنوانے کے لیے، ان کی فلیکسیں بنوانے کے لیے، ان کو منظم کرنے کے لیے، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ ساری جگہوں پہ پیسہ لگتا ہے۔ تو یہ پیسہ کون لگا رہا ہوتا ہے؟ یہ طاغوتی طاقتیں لگا رہی ہوتی ہیں، آگے ہمیں میں سے لوگوں کو آگے کر کے استعمال کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال سے پناہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ ما اوتوا نصیبا من الکتاب، کتاب کا حصہ بھی دیے گئے، یعنی اللہ کا کلام بھی ان کے پاس ہے، لیکن کرتے کیا ہیں؟ یشترون الضلالہ، فرمایا گمراہی خریدتے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں۔ اللہ ویریدون ان تضلوا السبیل، اور ارادہ یہ کرتے ہیں کہ تم بھی راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ ساری ان کی کوشش یہ ہے، پورا پلان یہ ہے، پوری اپنی پاور لگاتے ہیں
پیسہ لگاتے ہیں، ہر چیز لگاتے ہیں، اور وہ ایسے لگا رہے ہوتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی جو ہے وہ زور کے ساتھ اور اتنی ہمجیتی کے ساتھ وہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات جب بندے کو پتہ چلتا ہے تو حیرانی ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ کفر میں اتنے آگے نکل گئے اور ہم اتنے کمزور رہ گئے کہ ہمارے اپنے لوگ ہی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں ہر جگہ پہ دھیان کرنا چاہیے، جہاں اللہ تعالیٰ وسعت دے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر وسعت نہ ہو تو کسی طاغوتی طاقت کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، بلکہ جتنا ہے اتنے میں ہی اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا غریب کہ جو اسلام کی چھتری کے نیچے رہا اور اس نے بغاوت نہیں کی اسلام سے، اور اسی طرح گزارا کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے زندگی بسر کرتا رہا، تو سرکار فرماتے ہیں وہ امیر لوگوں کی بنسبت جنت میں 500 سال پہلے داخل ہوگا۔ دیکھو اللہ پاک نے ہر جگہ پہ ہمارے لیے کتنے کتنے بڑے انعام رکھے ہوئے ہیں۔ بندے کی بعض بات آزمائش ہوتی ہے کہ اس کے پاس مال پیسہ نہیں، اس کے حالات کچھ کمزور ہیں، حالات کچھ اس طرح کے بن گئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے، وہ طاغوتی طاقتوں کے ساتھ جا کے مل جائے، وہ ایجنسیوں کے ساتھ مل جائے اور وہ مال پیسہ کھا کے اسلام کے خلاف ہی زہر اگلنا شروع ہو جائے۔ اگر ایسا کرے گا تو رب ذوالجلال نے اعلان کر دیا وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں راستے سے گمراہ کر دیں۔ اگر تم ان کا شکار ہو جاؤ گے تو پھر وہ تو گمراہ ہیں ہی ہیں، ساتھ تمہیں بھی گمراہی کے راستے پہ لے جائے گے۔ یہ قرآن ہماری تربیت فرما رہا ہے، قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو دھیان کرو اپنے ارد گرد میں کہ کوئی ایسی صورتحال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ عطا فرمائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صریح طور پر کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، ایت کچھ اور کہہ رہی ہے، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ میں اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں کر رہا، ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا نماز پڑھو تو کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو۔ بھائی فرمان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سیاہ ستہ کی متعدد کتابوں میں موجود ہے، کسی ایک جگہ پہ موجود نہیں ہے، لیکن اب اس چیز کو توڑا گیا، اور اس چیز کے اوپر بولنے والے کون تھے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر، میڈیا کے اوپر، وہ بھی کوئی علامہ تھا، کوئی فلانا تھا، کوئی فلانا تھا، کوئی فلانا تھا۔ تو ججمنٹ کر لو کہ جو سرکار کے فرامین کے خلاف بولتا رہا، آخر پیچھے شے کیا ہے اسے بلوانے والی، وجہ کیا ہے، اس کو کون استعمال کر رہا ہے، اس کو اتنا آگے کیوں کیا جا رہا ہے، اس کو ہائی لائٹ اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر بندہ سوچے تو بندہ نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ پلے اس کے شے کوئی نہیں، اور اتنا اس کو آگے بڑھا کے یہ جی اس پاکستان کے علماء کا چیئرمین ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ کھوتا اسے کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے کوئی عربی کتاب پڑھنی نہ آئے، اس کو جناب چونکہ وہ استعمال ہو رہا ہے اور وہ ساری صورتحال ان کے شکنجے میں آیا ہوا ہے، اور وہ جیسے چاہتے ہیں اس سے بولی بلواتے ہیں، اور وہ علامہ بھی ہے، وہ جناب خطیب بھی ہے، وہ جناب دانش مند بھی ہے، وہ پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ ہے۔ یہ سارے ہر جگہ پہ ایسے ہو رہا ہے۔ یہ صرف مولویوں کی میں بات نہیں کر رہا، عام جو دنیاوی جو دنیا دار ہم لوگ ہیں، ہم میں سے بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے جالوں میں پھنسے ہوتے ہیں۔ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ توبہ کرنی چاہیے اللہ کے دربار میں، جو جہاں بھی ہو اسلام سے بے وفائی نہ کرے، اپنے قرآن سے بے وفائی نہ کرے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بے وفائی نہ کرے، ورنہ وہ قبر خراب کر بیٹھے گا، ورنہ حشر خراب کر بیٹھے گا۔ تو قرآن دعوت دے رہا ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ پیسہ لگا کے تمہیں گمراہ کرنا، تمہیں خرید لینا، اور تمہارا کام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ہر جگہ پہ اپنے اندر ثابت کرنا کہ ہم سرکار کے غلام ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اسلام کے پیروکار ہیں، ہم بکنے والے نہیں ہیں، ہم اس طرح کے نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں کھینچ کے ادھر کر دے۔ ہمارا ایمان اتنا پکا ہے جو دنیا میں بھی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، قبر میں بھی اس کی روشنی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ حشر والے دن بھی ایمان کی وجہ سے ہمارے وضو والے اعضاء کو رب ذوالجلال خصوصی چمک عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ پاک نے، چونکہ اللہ ساروں کو بنانے والا ہے، اللہ فرما رہا ہے، دیکھو کیسے اللہ پاک نے سمجھایا، فرمایا واللہ اعلم باعدائکم، فرمایا اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، تمہیں
پتہ نہیں کہ وہ کس طرح تم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، پر تمہارا رب جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، تھوڑا سا غور و فکر کر لو، ٹھنڈے دل سے سوچ لو، قرآن کو دیکھ لو، سرکار کے فرمان کو دیکھ لو، تو پھر غور کرو گے تو رب ذوالجلال تمہارا مددگار بن جائے گا، تمہارا مددگار بنے گا۔ اللہ اکبر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، کافی ہے وہ تمہارا مددگار، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے تمہارا حمایتی۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے اگر تم سمجھو گے کہ ہم اللہ کے ہیں اور قرآن اور سنت کے سائے کے نیچے رہو گے، تو میرے بھائیوں اللہ کی مدد آتی رہے گی، ثابت قدمی ملتی رہے گی، ورنہ پھر شیطان شکار کر کے لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے پیغام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے سائے کے نیچے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود عمل کر کے آگے تک یہ فرمان اللہ کے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد